بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات. لاہور اس وقت کس موڈ میں ہے؟ لاہور نے بتا دیا کل، اور انہوں نے بتا دیا کہ ان کا کیا موڈ ہے سیاسی طور پہ. جاتی عمرہ مسلم لیگ نواز، جو کہ گڑھ سمجھا جاتا تھا مسلم لیگ نواز کا لاہور کو سیاست کا، وہ سارے کا سارا ٹرانسفر ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کی طرف جا چکا ہے. اور سیاسی جاگیر لاہور کی مسلم لیگ نواز سے جاتی عمرہ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کو میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو اب تسلیم کر لینا چاہیے. اس کی وجہ بڑے کلیئر ہے کہ 1 سال ہونے کو ہے. جاتی عمرہ نے جو اقتدار حاصل کیا تھا ڈرائنگ روم کے ذریعے، اس ڈرائنگ روم میں جو ڈیل کی تھی اس کا انہیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. سیاسی طور پہ وہ ان کا ستیہ ناش ہو گیا ہے مسلم لیگ نواز کی سیاست کا. جو لوگ، جو رہنما ان کو روکتے تھے، ان کی باتیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا، شاید خاقان عباسی صاحب ریکارڈ پہ لا چکے ہیں، کہ جب ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہمیں بلا کر جنرل باجوہ صاحب اقتدار دینا چاہتے ہیں تو اقتدار لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. پہلی رائے یہی تھی کہ اقتدار نہیں لینا چاہیے. عمران خان صاحب کا ڈکلائن ہے، زوال کی طرف وہ جا رہے ہیں سیاسی طور پہ. لوگ تنگ ہیں اور چانسز موجود ہیں مزید ان کو ٹائم دیا جائے گا 6-8 مہینے، تو اس میں مزید یہ ڈکلائن کی طرف جائیں گے. لیکن یہ طے ہوا کہ نہیں جی، اقتدار تو لینا ہے، کیونکہ بڑے لبھا رہی تھی دل کو بات یہ کہ اقتدار مل رہا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہمارا دشمن ہے، سیاسی دشمن، اس کا تختہ الٹنے کی بات ہو رہی ہے اور ہمیں گھر سے بلا کے اقتدار دیا جا رہا ہے. تو بڑے خوش تھے. زرداری صاحب یہ سارا کام کر رہے تھے. ان کو یہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ سبلٹ کیا ہوا تھا، آؤٹ سورس کیا ہوا تھا. کچھ چیزوں کو انہوں نے سنبھالنا تھا، کچھ باجوہ صاحب نے خود سنبھالنا تھا. یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں. لیکن پھر مسلم لیگ نواز کے اندر سے یہ آواز بھی اٹھی تھی کہ ابھی اقتدار، اگر ہمیں اقتدار ملتا بھی ہے تو ہمیں فوراً الیکشن کی طرف جانا چاہیے. لیکن پھر زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں، الیکشن کی طرف نہیں جانا، بلکہ ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے. زرداری صاحب ان کو پھنساتے رہے اور یہ پھنستے رہے. اور زرداری صاحب اپنے لیے بھی راستہ بنا رہے تھے اور مسلم لیگ نواز کو بھی چاہ رہے تھے کہ مریم صاحبہ کا، نواز شریف صاحب کا جو ایک سحر ہے وہ ٹوٹ جائے. اور اس میں وہ مکمل طور پہ کامیاب ہوئے. لیکن ان کی جو مسکیلکولیشن ان کی اور باجوہ صاحب کی، وہ خراب ہو گئی. وہ جب پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑ گئے، اور یہ آج تک جڑے ہوئے ہیں. کل لاہور نے بھی بتا دیا، اور عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان بھی کر دیا جلد ریلی کے اختتام پر. سیکورٹی کے معاملات بہت ٹائٹ سیکورٹی ان کو چاہیے. ان کی جان کو بدستور خطرہ موجود ہے، لیکن ان کو وہ سیکورٹی نہیں دی جا رہی جو کہ دینی چاہیے. اور ان کو ایک لاوارث سیاستدان کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ کر رہی ہے حکومت، اور 14 جماعتی حکمراں اتحاد کر رہا ہے. اور نگراں حکومت بھی بے نقاب ہو چکی ہے. اور نگراں حکومت بھی اب وہی کچھ کر رہی ہے. وہ بھی ایک ایکسٹینشن ہے جاتی عمرہ کی اور مسلم لیگ نواز کی وفاقی حکومت کی ایکسٹینشن کے طور پہ کام کر رہی ہے. وہ کہ محسن نقوی صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب نے میدان میں اتارا تھا، لیکن وہ سارے کا سارا جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، سارا ملبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز پہ گر رہا ہے اور مسلم لیگ نواز کو ہی گالیاں مل رہی ہیں. زرداری صاحب بڑے مزے سے آرام سے بیٹھے ہیں. کاغذات نامزدگی داخل ہو رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 15 سیٹیں مانگی ہیں، کم از کم 15 سیٹیں پنجاب سے، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ. اور اس میں مسلم لیگ نواز سے کہا ہے کہ آپ اپنے امیدوار کھڑا نہ کریں کم از کم 15 سیٹوں پہ. لیکن مریم صاحبہ نے آخری اطلاع کے مطابق انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ فی الحال نہیں ہو سکتی، اور تمام حلقوں پہ مسلم لیگ نواز الیکشن اپنے امیدوار کھڑی کرے گی. اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یا زرداری صاحب کو پنجاب میں معمولی سی بھی سپیس دیں. اس لیے یہ برتن بھی اب کھڑکنے والے ہیں اور معاملات جو ہیں اسی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ یہ بات بڑے کلیئر ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، اور الیکشن ہونے ہیں پورے ملک میں ایک ہی ساتھ. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا نقصان یہ برداشت کر لیں مسلم لیگ نواز والے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہ خیبر پختونخوا پہ بھی الیکشن ہو جائے اور پنجاب میں بھی الیکشن ہو جائے، دونوں صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن جائے، اور اس کے بعد پھر جنرل الیکشن کروائے جائیں اور ان دونوں صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہو، اور یہ دیکھتے رہ جائیں. اس لیے درپردہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، کوشش کی جا رہی ہے، کوئی بارگیننگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی ایک نقطے پہ پہنچیں اور کچھ شرائط طے کر کے کر لیں. ایک تجویز دی جا رہی ہے. یہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے یہ 15 مارچ کو ہونا تھا، اب 15 مارچ کے بجائے اب 10 اپریل کو ہوگا. تو بات یہ ہے، ایک خبر، کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، تمام پولیٹیکل پلیئر سوچ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی ہے کہ مل بیٹھ کے کچھ ترامیمی
پیکج جو ہے کانسٹیٹیوشنل ریفارم اور خاص طور پہ الیکٹورل ریفارم، اس پہ کوئی بات کر لی جائے اور 62-63 پہ بات کر لی جائے، کیونکہ ضمنی الیکشن سارے روک دیے گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی استعفے تھے وہ سسپینڈ ہو گئے ہیں، ان کی نشستیں بحال کر دی گئی ہیں، اور اگر ان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا اور بہت بڑی خبر ہوگی کہ ایک پہلے ترامیم منظور کر کے اسی پارلیمان سے اور پارلیمان کو قومی اسمبلی کو توڑ دیا جائے، تحلیل کر دیا جائے۔ اب یہ جوائنٹ سیشن بلایا، اب اس میں سمپل میجورٹی تو ان کو حاصل ہے، لیکن اگر کوئی آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ ہو اور ان کے ارکان پارلیمان کو قومی اسمبلی میں دوبارہ واپس آنے دیا جائے اور یہ کام کیا جائے۔ بہرحال ایک خبر ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ اس پہ عمل پذیر ہوتی ہے یا نہیں۔ دوسری جانب جو دوسری خبر ہے، خیبر پختونخوا کی ابھی تک تاریخ نہیں آئی، اس کے لیے گورنر خیبر پختونخوا اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور آج ان کی ملاقات ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، چیف الیکشن کمشنر اور دیگر ارکان کے ساتھ، اور اس میں تاریخ کی بات کی جائے گی۔ ابھی تک گورنر صاحب کا کوئی موڈ نظر نہیں آ رہا تاریخ دینے کا، وہ اس کو لنگر آن کر رہے ہیں، اور لنگر آن اس لیے کر رہے ہیں کہ جنرل الیکشن کی طرف جایا جائے، کیونکہ در پردہ جو پیچھے بیک گراؤنڈ پہ کوششیں ہو رہی ہیں کچھ معاملات طے پانے کی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اس لیے گورنر خیبر پختونخوا تاریخ نہیں دے رہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اس میں بھی اگر معاملات ہوئے۔ دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی تھوڑی سی دور ہوئے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی فائنل سٹروک کھیلنا ہے الیکشن کے سلسلے میں، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنے وزیر واپس بلا لیں گے، اور اس کے بعد شازیہ مری صاحبہ اور سردار لطیف کھوسہ صاحب، چودھری اعتزاز احسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما، وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کروانا ہے اور غیر آئینی اقدام نہیں کرنا، الیکشن ہوگا تو ہم ضرور حصہ لیں گے اور الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری معاملات۔ پھر ایک اور چیز پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اعتراض اٹھایا ہے، اور وہ ہے ڈیجیٹل مردم شماری، اس پہ خدشات اپنے ظاہر کر دیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے اس مسئلے پر اور اس ایشو کو بھی ٹیک اپ کریں گے، کیونکہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے ڈیجیٹل مردم شماری ہے، سندھ کی آبادی اور اندرون سندھ کی آبادی، شہروں کی آبادی، یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے سندھ میں خاص طور پہ بہت زیادہ یہ مسئلہ ہے کہ اردو سپیکنگ اور سندھی سپیکنگ یہ ساری، اور پھر اس کے بعد سیٹوں کی تقسیم ہوتی ہے، وسائل کی تقسیم ہوتی ہے وہاں پہ، اور MQM نے بھی یہ سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اگر قومی اسمبلی اب تک برقرار ہے تو وہ اس لیے ہے کہ آئینی ترامیم کا معاملہ جو ہے اس پہ کوئی بات ہو جائے۔ اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف۔ اس کے رہنما عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش بدستور جاری ہے، اور سارا دن خبر گھومتی رہی کہ ان کو گرفتار کر کے لایا جائے، اور گرفتار کر کے لا کر لاہور اسلام آباد میں ان کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ لاہور پر خبر چلی ہیلی کاپٹر پہ، میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی بتایا، لیکن وہ ساری پلانٹڈ خبریں تھیں، اور انہوں نے جو تقریر کی ہے زمان پارک سے، وہ روانہ ہوئے ہیں، دادا دربار گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمپین کا آغاز کرنے کے فوراً بعد انہوں نے کچھ اعلانات بھی کر دیے ہیں، اور اب وہ پڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ الیکشن کی طرف، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب حکومت اس کوشش میں کامیاب ہو پائے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت مشکل ہے اب، اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، فار ایگزامپل گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو اس سے عمران خان صاحب کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی ہوگی، بلکہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی لیے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت ہر طرح کی پلاننگ کر کے بیٹھی ہے کہ اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو رد عمل کیا ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا، اور ان کی عدم موجودگی میں، عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں اگر ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے 3 مہینے کے لیے، 60 دن کے لیے، 30 دن کے لیے اگر ان کو نظر بند کیا جاتا ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پیرالل سسٹم بنا دیا گیا ہے، اور لیڈ کون کرے گا، اور ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس کا اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی، ایک کور کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کہ فیصلہ کرنے میں آزاد ہوگی۔ پاکستان پنجاب کی حد تک تمام امیدوار جو ہیں وہ فائنل کر لیے گئے ہیں، اور ان کی لسٹ جو ہے ابھی تک رکھی ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے اوکے کیا ہوا ہے، اور گرفتار ہو جاتے ہیں تب بھی، اور نہیں ہوتے تب بھی وہ جاری کر دی جائے گی۔ اور پھر پنجاب خیبر پختونخوا کے لیے بھی انہوں نے پلاننگ کر لی ہے، تو اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کی گرفتاری ہو نہ ہو، اب ذہنی طور پہ وہ تیار ہیں کہ ٹھیک ہے گرفتار کر لیں، لیکن اصل معاملہ کیا ہے،
اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، جو حکمراں اتحاد اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے اور یہ معاملہ جائے گا عدالتوں میں، 15 دن 20 دن مہینہ ان کو گرفتار رکھا جاتا ہے، تو جب مہینے بعد، کیونکہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے ملک، اور یہ عدالتوں میں بھی اس چیز کو بہت زیادہ دیکھا جائے گا کہ تمام کو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ مریم صاحبہ کر رہی ہیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ الٹا یہ نیریٹو انہی کے گلے پڑنے والا ہے آنے والے دنوں میں۔ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں تو عمران خان صاحب چلے جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف ان کے دیگر جو رہنما ہیں وہ پارٹی چلاتے رہیں گے، الیکشن کمپین چلتی رہے گی اور ان کے پیغامات بھی چلتے رہیں گے عمران خان صاحب کے، اور میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کچھ پیغامات ریکارڈ بھی کروا رہے ہیں، وہ بھی چلیں گے، مسلسل چلیں گے۔ اب ہوگا کیا کہ اعلیٰ عدالتوں میں جب جائے گا معاملہ اور ان کو رہائی مل گئی، تو اس کے بعد یہی عمران خان اس وقت جس سٹرینتھ کے ساتھ ہے، تو اس سے کئی گنا زیادہ وہ سیاسی قوت کے ساتھ باہر نکلے گا، اور باہر نکلے گا تو لوگ ان کو ٹوٹ پڑیں گے، اور اس کے بعد پھر لوگ عوام الناس ہوں گی اور ان کی جماعت ہوگی اور ووٹ ہی ووٹ ہوں گے، تو اس سے زیادہ نقصان ہوگا حکمراں اتحاد کو، اور سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو۔ خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان صاحب، پنجاب میں مسلم لیگ نواز، دونوں کا ہوگا دھڑن تختہ۔ اس لیے ابھی پارٹی کے اندر بھی سوچ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کام نہ کریں، اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سمجھا رہے ہیں کہ نہ کریں، کیونکہ اگر یہ اس وقت ہم نے ان کے ساتھ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی کیا جبر، تو پھر کیونکہ پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا، اگر یہ کل کو آ جاتے ہیں اقتدار میں، تو انہوں نے جو ہمارے ساتھ پھر کرنا ہوگا وہ کون ہمیں سنبھالے گا؟ اس لیے بہتر ہے کہ معاملات کو سیٹ کر لیا جائے، آگے آہستہ آہستہ بڑھا جائے۔ تو عمران خان صاحب نے جی زمان پارک واپس پہنچ چکے ہیں، اور ان کی گرفتاری کے جو جتنی بھی سارا دن باتیں کی گئیں وہ ساری کی ساری لغو ثابت ہوئیں، اور اب 10,000 بار پہ جو انہوں نے تقریر کی اس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اتوار کو مینار پاکستان لاہور، آئندہ اتوار مینار پاکستان لاہور ایک سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے، جلسہ کریں گے، اور وہ براہ راست عوام سے مخاطب ہوں گے، سخت ترین سیکورٹی کے انتظامات۔ دوسری جانب وارنٹ گرفتاری، ایک عدالت، دوسری عدالت، تیسری عدالت، چوتھی عدالت یہ چل رہی ہے، اور جو توشہ خانہ ہے، توشہ خانہ ایک مذاق بن گیا ہے، اور توشہ خانہ میں جتنے بھی وزیر تھے مسلم لیگ نواز کے، پیپلز پارٹی کے، اچھل کر پھدک کر آ رہے تھے اور کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے، ان سب کے نام آ گئے ہیں، سب کے، کوئی وزیر نہیں بچا، کوئی مشیر نہیں بچا، کوئی وزیر اعظم نہیں بچا، وزیر اعظم کا خاندان نہیں بچا، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، بھٹو صاحب، ضیاء صاحب، پرویز مشرف صاحب، گیلانی صاحب، شجاعت صاحب اور شوکت عزیز صاحب، جتنے بھی تھے وہ سب کے سب، شاکر خان عباسی صاحب، کوئی نہیں بچا رہی، پوری کی پوری کابینہ سب کے سب آ گئے، اور اب منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو بہت ہی جی میں نے تو قاعدے اور ضابطے کے مطابق لیا ہے، تو قاعدے ضابطے کے مطابق تو عمران خان نے بھی لیا تھا، تو عمران خان کے خلاف یہ میڈیا ٹرائل کرتے کرتے خود انہوں نے اپنا بھرکس نکال لیا، اور سلام پیش کرتے ہیں ہم جسٹس عاصم حفیظ صاحب کو، لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں عاصم حفیظ صاحب، ان کو کہ انہوں نے یہ کمال کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ابھی مزید لسٹ آنا باقی ہے، جس کے بعد تو حالات مزید کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔